پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج رمضان کا پہلا دن ہے اور آج بازاروں میں بے احتیاطی اپنے عروج پر تھی. بحیثیت مجموعی طور پر نہ تو دکاندار احتیاط کر رہے تھے اور نہ ہی خریدار احتیاط کر رہے تھے. نہ دکانداروں نے اس سلسلے میں کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی اور لوگ بھی اس سے کرونا سے مجموعی طور پر بے پرواہ سے نظر آ رہے تھے. یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو حکومت نے متعارف کرایا ہے شاید وہ لوگوں کو پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا. لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اور اس کے لیے اگر بازار یا دکانیں کسی حد تک کھلی ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بے احتیاطی کے ساتھ اور تمام وہ جو ایس او پیز ہیں اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بازاروں میں اتر جائیں. اگر ایسا جاری رہا تو خدا نہ خواستہ اس کے تو بڑے منفی اثرات سامنے آ سکتے ہیں. حکومت ان ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وہ جو 5 بجے تک جو دکانیں کھلی ہیں اس پر ایس او پیز کے مطابق کام کیا جائے, یہ کیسے حکومت انشور کرائے گی اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ایک تو اس پر بات کرنا بہت ضروری آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے, اسی پر بات کریں گے سب سے پہلے. اور دوسرا یہ کہ جیسے جیسے یہ وبائی مرض آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے مختلف پہلوؤں پر تحقیق ہو رہی ہے. جیسے کہ اس بات پر تحقیق ہو رہی ہے کہ روزانہ کرنسی نوٹ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھوں میں جاتے ہیں, دوسرے سے تیسرے ہاتھوں میں جاتے ہیں, تو کیا یہ کورونا کے پھیلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں؟ پھر جب اخبار فروش آپ کے گھر میں اخبار پھینک کر جاتا ہے تو کیا کورونا اخبار کے ذریعے سے آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ یا ڈاک جب آپ کے پاس آتی ہے, کوئی پارسل آپ کو موصول ہوتا ہے, تو کیا کورونا اس کے ساتھ چپک کر آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ پھر ایک تحقیق یہ بھی ہوئی ہے, نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا, اس میں ایک تحقیق میں یہ بھی کہا گیا ہے جو ہم پہلے بہت زور دے رہے تھے کہ کپڑے بدل کے گھر میں داخل ہونا چاہیے یا ان کپڑوں کو الگ کر دینا چاہیے, اب ایک تحقیق یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, کپڑے بدلنا یا نہانا ضروری نہیں ہے, آپ بس اپنے ہاتھوں کو اور منہ کو اچھی طرح سے دھو لیں. تو نئی تحقیقات روزانہ ہو رہی ہیں اور کچھ نہ کچھ نیا سامنے آ رہا ہے. تو کن احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ رمضان ہم میں سے تقریباً تمام ہی لوگ بالکل ایک نئے انداز میں اس زندگی میں ایک نئے تجربے کا سامنا ہے, اور کبھی اس طرح سے رمضان شاید نہیں گزرا ہوگا ان کی زندگیوں میں کہ وہ تراویح ادا نہیں کر سکتے. وہ اجتماعات جن کا اہتمام بہت باقاعدگی کے ساتھ, بڑے اہتمام کے ساتھ جو اجتماعات ہوتے تھے رمضان میں, وہ نہیں ہو پائیں گے. تو لوگ اس رمضان میں کیا کریں اور کس طرح سے رمضان گزاریں, ان تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ پروفیسر محمد مختار صاحب موجود ہیں, وائرولوجسٹ ہیں اور وائس چانسلر ہیں نیشنل یونیورسٹی کے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید آپ کو شو میں. ڈاکٹر فلک قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پلمونالوجسٹ ہیں یعنی پھیپھڑوں کے امراض کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. ڈاکٹر نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. ارشاد مدارس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. میں سب سے پہلے ڈاکٹر نوشین حامد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اور وہی سوال جو سب سے پہلے میں نے پروگرام میں جس کا ذکر کیا کہ آج پہلا دن تھا, لوگ شاید آپ کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب سمجھ نہیں پائے اور بے احتیاطی اپنے عروج پر تھی. نہ اس کو امپلیمنٹیشن اس کی کرانے والا کوئی موجود تھا, نہ دکانداروں نے کوئی خاص اہتمام کر رکھا تھا. رش لگا ہوا ہے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر خریداری کر رہے ہیں. اور پھر وہ اس کا دوسرا پہلو تو میں آپ کے سامنے بعد میں رکھتا ہوں نا کہ جس قدر قیمتیں زیادہ تھیں, آج جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں اپنا کام نہیں کر پائیں, تو حکومت کہاں ہے, نظر نہیں آ رہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, چاہے اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو یا اس سے پہلے والا جو لاک ڈاؤن تھا, عوام کا رویہ جو ہے یہ پہلے دن سے ہی ایسے ہے کہ وہ اس کو سیریسلی نہیں لے رہے, اور باوجود پرائم منسٹر صاحب کے اور تمام باقی لوگوں کے, میں سمجھتی ہوں میڈیا بھی اس میں بہت افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں, اور باقی بھی تمام جو ہمارے اس وقت اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی بار بار تاکید اور ریکویسٹ کے باوجود جو ہے وہ عوام اس کو سیریسلی نہیں لے رہی ہے. کوئی بھی لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عوام اس کے اندر فلی کوآپریٹ نہ کرے. اور پھر اس کا دوسرا راستہ وہی ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سختی اگر کی جائے اور کوئی بہت جو ہے وہ ہم لا انفورسنگ ایجنسی سے یا جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ آ کے کوئی اسٹرکٹ ایکشن لیں. تو پرائم منسٹر صاحب یہ نہیں چاہتے کہ رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر جو ہے وہ نمازیوں کے اوپر یا یہ جو روزے دار ہیں ان کے اوپر کوئی سختی ہو. تو مگر جس طرح کی سچویشن ہے کہ عوام بالکل, آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ عوام بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہی. دیکھیں جب ہر چیز کے لیے ایک ایس او پیز جو ہیں وہ گورنمنٹ نے ایشو کر دیے ہوئے ہیں, ہر چیز کے بارے میں جو ہے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر گروسری کرنی ہے تو وہ کس طرح کرنی ہے, اگر آپ لوگوں نے کوئی دکان کھولنی ہے تو اس کے لیے کیا آپ نے پروسیجر کو فالو کرنا ہے, اور جو خریدار آئیں انہوں نے کس چیز کو کرنا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی اس کو فالو نہیں کر رہا. تو پھر جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کل پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات بڑی واضح کر دی کہ جیسے اب شام کو تراویحاں ہوں گی, مسجد میں سب لوگ جائیں گے, تو اگر یہ چیزیں اگر لوگوں نے فالو نہ کی
تو پھر ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ریورس بھی کر سکتے ہیں, جی. کیونکہ اس وقت اور اس میں کچھ دن جو ہے جی اس میں ڈاکٹر صاحبہ مگر آپ اس میں کچھ دن لگ سکتے ہیں یہ آبزرو کرنے میں کہ لوگ اس کو فالو نہیں کر رہے. ارشاد عارف صاحب, اگر 5 دن کے بعد حکومت اس فیصلے پر پہنچتی ہے کہ جی لوگوں نے عمل نہیں کیا, تو 5 دن میں خدا نخواستہ یہ بہت نقصان ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں, ترقی پذیر ممالک میں, جہاں پر جو شرح خواندگی ہے وہ بہت کم ہے, لوگ زیادہ اس سے زیادہ اویئرنیس شاید نہیں پھیلائی جا سکتی جتنی میڈیا نے پھیلا دی ہے, جتنی اس پر کام ہو رہا ہے, جتنا لوگوں کو اویئر کیا گیا ہے. اس کے باوجود اگر لوگ احتیاط نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید فورسفلی کرانا پڑے گا, لاز کو امپلیمنٹ کرانا پڑے گا, حکومت کو اس سلسلے میں سامنے آنا پڑے گا. تو یہ عوام نے تو جو کرنا تھا جو کیا, جو نہیں کرنا تھا وہ نہیں کیا, تو حکومت ہی کو کرنے کی ضرورت ہے شاید. دیکھیں, حکومتیں ہی کرتی ہیں, ساری دنیا میں حکومتیں کر رہی ہیں. یہ بے احتیاطی جو ہے یہاں نہیں ہے. آپ لندن چلے جائیں, نیو یارک چلے جائیں, اٹلی میں آپ دیکھ لیں, ساری دنیا میں جن کو ہم بڑا مہذب معاشرہ کہتے ہیں, بڑے قانون پسند, ڈسپلن کے پابند کہتے ہیں, وہاں بھی یہی صورتحال ہے. اور جہاں جہاں کوئی سختی ہوئی ہے وہاں عمل درآمد ہوا ہے. تائیوان میں عمل درآمد ہوا ہے, جاپان میں ہوا ہے, چین میں ہوا ہے, ساؤتھ کوریا میں ہوا ہے. جہاں سختی کی گئی وہاں ہوا, جہیں نہیں کی گئی وہاں بے احتیاطی بھی ہوئی ہے, عمل نہیں ہوا حکومتی ہدایات پر, اور بیماری پھیلی بھی ہے. تو ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف واعظ و نصیحت سے اگر یہ قوم سدھرنے والی ہوتی تو پھر یہاں نہ کرپشن ہوتی, نہ ذخیرہ اندوزی ہوتی, نہ کوئی اور قانون شکنی ہوتی. سختی کرنی پڑے گی. سختی میں یہ پہلو بہرحال رکھنا چاہیے کہ پورے ملک کو ایک لاٹھی سے ہانکنا مناسب نہیں ہے. جب آپ نے 2 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ تو ہو گئے نا, آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ کلسٹر کون کون سے ہیں, کہاں کہاں یہ بیماری بیمار زیادہ تعداد میں موجود ہیں, بیماری زیادہ پھیل رہی ہے, تو وہاں تو آپ کو سختی کر لینی چاہیے. وہاں کیا پریشانی ہے؟ یعنی ذخیرہ اندوزی آپ نہیں روک سکتے, مہنگائی آپ نہیں روک سکتے, لوگوں کو جو سماجی فاصلہ ہے وہ آپ نہیں لوگوں سے کروا سکتے, جو SOPs ہیں دکانداروں سے, تاجروں سے, اس پر عمل درآمد آپ نہیں کرا سکتے. تو آپ کا کام کیا ہے؟ تو اس لیے حکومت کو اس حوالے سے سارا کچھ عوام پر نہیں چھوڑنا چاہیے. عوام ایسا ہی کریں گے. آپ جتنی اویئرنیس پیدا کر لیں, جن لوگوں نے اویئرنیس کی جو کمپین تھی اس کو سیریس لیا ہے, ڈاکٹروں کی بات کو سیریس لیا ہے, میڈیا کی بات کو سیریس لیا ہے حکومت کی, وہ کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد. وہ گلوز بھی پہن رہے ہیں, ماسک بھی پہن رہے ہیں, گھروں میں بیٹھ رہے ہیں. جن لوگوں تک یہ پیغام پہنچا نہیں یا جو اس کو سیریسلی لے ہی نہیں رہے, وہ باقی سب کے لیے بھی تو خطرہ بن رہے ہیں, سختی سے کریں گے اور وہ سب کے لیے خطرہ بن رہے ہیں. ہر شخص خطرے میں ہے, جتنی بھی وہ احتیاط کر رہا ہے کہ دوسرا اس کو خطرے میں مبتلا کر رہا ہے. تو اس لیے حکومت کو اب بھی سوچ لینا چاہیے, اور مزید تاخیر جو ہے نقصان دہ ہوگی بہت زیادہ. جی ہاں بالکل. ڈاکٹر فلک صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نئے سوال اٹھے ہیں جس پر دنیا بھر میں تحقیق ہو رہی ہے, آپ کی ذاتی طور پر اس پر رائے کیا ہے, یا آپ نے اس بارے میں کوئی لٹریچر پڑھا ہے کہ یہ کرونا ہے کیا یہ کرنسی نوٹوں کے ذریعے پھیل سکتا ہے؟ کیونکہ یہ نوٹ تو ہیں وہ تو ہر ہاتھ میں جاتے ہیں, پھر وہ اگلے ہاتھ میں جاتے ہیں, وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک سے دوسری جیب میں اور دوسرے ہاتھوں میں, اور اس کے ساتھ کیا اخبار کے ذریعے گھروں میں داخل ہو سکتا ہے, کیا پارسل اور ڈاک کے ذریعے داخل ہو سکتا ہے؟ تو کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان ساری چیزوں میں بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کا سوال تھا کہ یہ پیپر کے تھرو, دیکھیں کرنسی نوٹس کے تھرو, اخبار کے تھرو, ابھی دیکھیں یہ وائرس اٹس نیو. آپ نے خود ہی اپنے پروگرام کے آغاز میں بتایا تھا کہ ڈفرینٹ طرح کی ریسرچز ہو رہی ہیں. WHO نے پہلے ریسرچ میں یہ کہا تھا کہ جو ہیلدی لوگ ہوتے ہیں ان کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگین ریسرچ ریوائیو ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایوری ون نیڈس ٹو ویئر دا ماسک. ٹھیک ہے, ریسرچز کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیو جو ہے اسٹڈیز آ رہی ہیں, نیو ریسرچز آ رہی ہیں, اس کے اکارڈنگ ہم لوگ جو ہے وہ رولز بنانا شروع کریں. بٹ آپ کو میں صرف یہ بتاؤں گی کہ سماجی فاصلہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. اگر کوئی وکٹم ہے, کوئی مریض ہے جس کو جو ہے کرونا کا جو وکٹم ہے اس کو کرونا لگ چکا ہے اور وہ اسے سفر کرا ہے, تو آپ کو اس سے سماجی فاصلہ رکھنا ضروری ہے. آپ کو پھر بتاتے چلوں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کرونا پازیٹیو ہے پر وہ اسمپٹومیٹک ہے. اب ہم مینٹلی طور پہ یہ سوچتے ہیں کہ تو بالکل ہیلدی ہے, ہم جو ہے ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں, ہم جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہو کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں.
सांस के जरिए ये बहुत ज़्यादा इजीली स्प्रेड आउट होता है। WHO ने पहले भी अपने गाइडलाइंस में बताया था कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि ड्रॉप्स के थ्रू जो है वो जिस्म में दाखिल हो जाता है। तो सामाजिक फासला यानी सोशल डिस्टेंसिंग एटलीस्ट जो है 3 मीटर और मैक्सिमम 6 मीटर इसका रखना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा फासला रखेंगे तो अगर ये बात सही है आपकी डॉक्टर साहब, 6 मीटर इतना इजीली जी, ये 6 फीट तक आपने कहा है ना फासला रखें जी। लेकिन इसमें भी एक रिसर्च पिछले दिनों आई और वो रिसर्च ये थी कि एक मरीज से 13 फीट के फासले पर भी जो ड्रॉपलेट है या वायरस है वो पाया गया। तो ये भी हतमी नहीं है, अभी इस पे भी नहीं कहा जा सकता कि ये 6 फीट के फासले पर हैं तो आप महफूज हैं। हतमी तौर पर शायद ये भी नहीं कहा जा सकता। हाँ जी बिल्कुल। देखें जितना ज़्यादा क्या कहते हैं आप कुव्वत से, यानी कि बहुत ज़्यादा, हाँ नहीं, आप बहुत ज़ोर से छींकते हैं उतना आपके ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत दूर तक फैलते हैं। इसी वजह से जो है हम लोग शुरू से कहते आए हैं व्हेन यू वांट टू स्नीज, व्हेन यू वांट टू कॉफ, जब आपने खांसना है, कभी आपने छींकना है तो आपने अपनी जो है क्या कहते हैं शोल्डर का इस्तेमाल करना है, ज़ोर से नहीं छींकना। ये तो फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। माइट भी पॉसिबल आपके ड्रॉप्स जो हैं वो कहाँ तक फैलेंगे। जो अगर आप कोरोना से मुतासिर हैं या आप कोरोना के विक्टिम हैं और आपने अभी तक अपना टेस्ट नहीं करवाया है तो हो सकता है आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, सामने वाले की इम्यूनिटी अच्छी ना हो, वो उसको बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर सकता है। तो इसलिए जो एहतियाती तदाबीर है उसमें यही है कि व्हेन यू वांट टू कॉफ, व्हेन यू वांट टू स्नीज, आपने शोल्डर का इस्तेमाल करना है, हैंड वॉशिंग करते रहना है। 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग जो है वो बिल्कुल सही है। एहतियातें मतलब ये इतनी बार ये बात दुरुस्त बात है, ये बात इतनी बार दोहराई जा चुकी है और ये अब इस पर अनफॉर्चुनेटली बहुत मैं देख रहा हूँ कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसमें अमल दरामद नहीं कर रहे। जो मैंने डॉक्टर नौशीन साहबा से इस पर बात की थी, लेकिन कल हमने एक सवाल उठाया था कि अलामात जो है वो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ ज़ाहिर हो रही हैं और कुछ ऐसे लोगों का भी पॉजिटिव है जिसमें कोई अलामत ज़ाहिर ही नहीं हुई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डॉक्टर साहब के सामने सवाल रखते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुख्तार साहब, एक कैजुअल बिहेवियर लोगों में हमने ये देखा है कि जब वो देखते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, मैं बड़ा सेहतमंद हूँ और मैंने कुछ लोगों से मुलाकात भी की है, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो शायद उनका हौसला बढ़ जाता है और वो ज़्यादा बेहतियात हो जाते हैं। ये एक कैजुअल सा बिहेवियर हमने सोसाइटी में देखा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी पॉजिटिव आ रहे हैं जिनको कोई अलामात ही ज़ाहिर नहीं होती, कुछ लोगों में तो मुख्तलिफ तरह की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं जो कोरोना की कॉमन जो हम देखते हैं कि उनकी अलामात हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन कुछ लोगों में तो बिल्कुल कोई अलामत ज़ाहिर ही नहीं हो रही। तो हतमी तौर पर इसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अलामत क्या हैं कोरोना की और फिर इसमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला खान साहब, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों बहनों को जो है ना रमज़ान की मुबारकबाद पेश करूँगा। और उसके बाद ये जो आपका सवाल है कि हम इस वक्त जो कोरोना की टेस्टिंग के लिए टेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो है PCR टेस्ट, जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन उस वक्त वायरस की निशानदही करता है जब इंसान में वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। अगर उसमें वायरस की रेप्लिकेशन कोई ज्यादा नहीं हो रही तो आप इसको नहीं देख सकते। इसके लिए मैं आपको एक स्टडी कोट करूंगा जो कि अमेरिका के एक छोटे से कस्बे सांता क्लारा में कैलिफोर्निया में हुई है। उसमें PCR का टेस्ट लगा के जब देखा गया तो पता चला कि उस 20 लाख लोगों में 1000 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। जब वो दूसरा एक टेस्ट है जिसको इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं या सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, उस टेस्ट के जरिए देखा गया तो पता चला तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग जो है ना इस कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। इट मीन्स के बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जो दूसरा टेस्ट है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट वो ये भी बताता है कि आदमी अगर कोरोना की बीमारी से लड़के सेहतयाब हो चुका है तो उसके बारे में भी बता देता है, और अगर नया उसमें इन्फेक्शन हुई है तो उसके बारे में भी बता देता है। मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए अब ये लाजिम होगा कि वो कोशिश करें कि वो जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है उसको लेके आएं, और वो जो हमारे जैसे कि ऐसे पॉकेट हैं जहां पे कोरोना की ज्यादा जो है ना केसेस हुए हैं उन इलाकों में देखा जाए, और वो लोग जो इम्यून हो चुके हैं
उनको हम रिलेटिवली जो है ना उनके लिए लॉकडाउन नहीं, तो ऐसे लोग मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब, ऐसे लोग जिनमें कोई अलामत जाहिर ही नहीं हुई, उन्होंने एहतियातन टेस्ट करवाया, पॉजिटिव आ गए, अगर वो एहतियातन टेस्ट ना कराते तो क्या ये 14-15 दिन के बाद गुजर जाता बगैर बताए कि मैं आपको पॉजिटिव होकर गुजर गया हूँ और आपको कोई डैमेज नहीं किया, उसे पता भी नहीं चला? ये भी इम्कान है? देखिए, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि हमारा ये वायरसेस और इम्यूनिटी का जो है ना बहुत क्लोज लिंक होता है, ठीक है ना जी? ठीक है जी। जब भी वायरस इंसानी जिस्म में चला जाता है तो हमारे इम्यून सिस्टम और वायरस के दरमियान एक जंग होती है, ठीक है ना जी? अब जब वायरस अगर जीत गया तो इन्फेक्शन हो जाती है, और खुशकिस्मती से रमजान और मुबारक का महीना आ गया है, और फास्टिंग से बेसिकली जो है ना हमारा इम्यून सिस्टम इम्पावर हो जाता है। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो इसके बारे में भी मैं बात कर लूंगा। जी, मैं जरूर इस पे बात करना चाहूंगा, अभी मैं अगले हिस्से में इस पे बात करना चाहूंगा आपसे। जी, ये बात सही है, लेकिन डॉक्टर साहब इस पर मैं रोजे में बात करता हूँ, लेकिन जो आपने टेस्ट कहा है ना कि किस नौयत का टेस्ट होना चाहिए, अब डॉक्टर नौशीन साहबा, अभी एक प्रॉब्लम जिस पर हम बात करते हैं और वो ये है कि टेस्ट ही पाकिस्तान में इतने कम हुए हैं कि हमें सही तादाद मालूम नहीं है पाकिस्तान में कितने कोरोना से मुतासरा लोग हैं। अब हमें बताया गया है कि अगले हफ्ते से शायद ये तादाद 50,000 रोज़ाना हो जाए, यानी रोज़ाना 30 से 50,000 लोगों के टेस्ट किए जा सकेंगे। ये कौन सी नौयत के टेस्ट कर रहे हैं, किए जाएंगे, और क्या इससे ये सिर्फ मुश्तबा जो मरीज़ हैं उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, या वो लोग भी जो जिनमें वायरस होने का यानी रिस्क से ज़्यादा करीब हैं, जैसे दुकानदार हैं, उनके पास रोज़ाना बहुत सारे तरह के लोग आते हैं, क्या कुछ ऐसी हिकमत अमली भी हुकूमत इख्तियार कर रही है कि ऐसे तमाम लोग जो किसी जॉब की वजह से, यानी पुलिस के लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, उनके रूटीन में चेकअप को यकीनी बनाए अगर वो मुश्तबा नहीं भी हैं तो भी? देखिए जी, इसमें इस वक्त जो आपने बात की है वो इस वक्त 5-6 हज़ार टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं, मगर अब हम कैपेसिटी एक्वायर कर ली और इंशाल्लाह 30 अप्रैल तक 20 से 25 हज़ार टेस्ट डेली जो है उसकी कैपेसिटी जो है वो हुकूमत के पास आ जाएगी, और ये इंशाल्लाह ताला 25 हज़ार के करीब टेस्ट डेली होने शुरू हो जाएंगे। ये इस वक्त तो जिनके टेस्ट हो रहे हैं ये वो हैं जिनके अंदर सिम्टम्स हैं, और अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट मिलता है जिसके अंदर पॉजिटिव आता है तो फिर उसके इमीडिएटली जो आसपास लोग होते हैं जो उसके कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, जो पॉलिसी इस वक्त हुकूमत चल रही है वो यही है, टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग, कि वो जो उसके इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं उनको फौरी तौर पे टेस्ट किया जाता है, उसकी फैमिली मेम्बर्स या अगर उसके दफ्तर में कोई हैं या उसके मोहल्ले में कोई है उस जगह को क्लोज करके तो उन लोगों का टेस्ट किया जाता है। मगर अभी जो और इस तरह से जो हमारे इस वक्त बाहर से जितनी फ्लाइट्स आ रही हैं, आपके इल्म में होगा कि तमाम पैसेंजर्स को जो है उनको क्वारंटीन में ले जाया जा रहा है, जो मुख्तलिफ होटल्स में बनाए गए हैं, और वहाँ उनका टेस्ट किया जा रहा है। जब वो टेस्ट उनका क्लियर होता है तो फिर उनको घरों में जाने दे रहा है। अभी तो इन लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला रैंडम टेस्टिंग जो है उसका सिस्टम शुरू होने लगा है। रैंडम टेस्टिंग वही चीज़ है जो आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि जो कोई भी आम पॉपुलेशन के बीच में जाके, वो मे बी पुलिस वाले हों या वो मोहल्ले वाले हों या कोई ऐसे जहाँ पर कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ हुआ, मगर ज़ाहिर है इस वक्त पूरी पॉपुलेशन है वो एक्सपोज है। जो अभी आप बात कर रहे थे, इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा है भी उन्हीं एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से कि जिनके अंदर कोरोना वायरस की इन्फेक्शन मौजूद है मगर वो कोई सिम्टम शो नहीं कर रहे या बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं जिसको वो सीरियसली नहीं लेते, और ये तकरीबन 80% लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें माइल्ड सिम्टम होते हैं या बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होता, और असल में वायरस जो है वो उन्हीं की वजह से फैल रहा है। तो इसके लिए ये रैंडम टेस्टिंग का सिस्टम शुरू हो रहा है जो कि जनरल पॉपुलेशन में जाके जो है, और ये कब से शुरू हो जाएगा? किए जाएंगे। ये रैंडम टेस्टिंग का सिस्टम कब से शुरू हो जाएगा जी? जी अभी 2-4 दिन पहले यहाँ पंजाब में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अनाउंस किया, मेरा ख्याल है 2-3 दिन के अंदर ये रैंडम टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, राइट। शाहजाद साहब, एक चीज़ मैं ऑन अ लाइटर नोट मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि लोगों को घरों में रखने का एक तरीका हुकूमत ये भी इख्तियार कर सकती है, किसी हद तक हुआ है, कि महंगाई इसका हद तक बढ़ा दी जाए कि लोग चीज़ें ख़रीदने के लिए बाहर ही ना आए। उन्हें लगे कि बाहर जाएंगे तो महंगी चीज़ें ख़रीदनी पड़ेंगी, तो घर में बैठे महफूज रहेंगे। तो आज मार्केट में जो शय खुरोनोश की कीमतें जो हैं वो जो हम हमेशा से एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि आसमान से बातें करें, तो आज तो लिटरली ऐसे ही था। यानी फलों की कीमतें आप तसव्वुर नहीं कर सकते 3 गुना बढ़ चुकी हैं जो आज से 3 दिन पहले थी। ऐसे ही सब्जियों की कीमतें, आलू की कीमत हो या रोज़ाना इस्तेमाल करने वाली चीज़ों की। तो ये भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो कहीं और जाके बिजी हो
گئی ہیں وہ اپنا ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں. یہ دوہری مصیبت ہے لوگوں کے لیے. ایک طرف تو ان کی ظاہر ہے جو قوت خرید ہے وہ متاثر ہوئی ہے, ان کی آمدن متاثر ہوئی ہے, اور دوسری طرف سے انہیں مہنگی چیزیں خریدنی پڑ رہی ہیں. حکومت نے, عمران خان صاحب نے, ہمارے عثمان بزدار صاحب نے, جناب مراد علی شاہ صاحب, باقی وزرائے اعلیٰ نے, وزیروں نے پچھلے ایک ہفتے سے جو بیانات دیے تھے, جو اعلانات کیے تھے, جس طرح کے وہ 2-3 قانون لائے گئے تھے, مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اس دفعہ اشیاء خورنوش کی قیمتیں رمضان سے پہلے جتنی ہوں گی رمضان میں اس سے بھی کم ہو جائیں گی. لیکن خدا کا فضل ہے یا مہربانی ہے ان لوگوں پر کہ کوئی بھی فرق نہیں پڑا, بلکہ پہلے سے پچھلے سال جو تھا لیموں وہ 200 روپے سے 400 پہ گیا تھا, اس دفعہ 150 سے 450 پہ چلا گیا ہے. اور یہی باقی پھلوں کی اور سبزیوں کی صورتحال ہے, یہی باقی چیزوں کی ہے. یوٹیلٹی سٹور پہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. حکومت کا کوئی ریٹ نظر نہیں آ رہی. جو چیزیں, جو شخص جو چیز مہنگی کرنا چاہتا ہے کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ پہلو ہے جو حکومت کی ناکامی کا پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے, مولانا طارق جمیل صاحب نے اگلے دن وہ ٹرانسمیشن جو تھی پرائم منسٹر کی, وہاں ایک سب کو ایک ہی لانٹے سے ہانک دیا اور کہا کہ جی جھوٹ, صحافی بھی جھوٹ بولتے ہیں, تاجر بھی, اور اس کے بعد معذرت بھی کر لی. حقیقت یہ ہے کہ دونوں طرح کے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں. وہ بھی تاجر ہیں جو سینیٹائزر مہنگا بیچ رہے ہیں, جو ہینڈ گلوز مہنگا بیچ رہے ہیں, سرجیکل گلوز مہنگا بیچ رہے ہیں, جو سرجیکل ماسک مہنگا بیچ رہے ہیں, پیسے بنا رہے ہیں. 200 کا پیکٹ 1500 کا, میں نے خود, آپ نے بھی خریدا ہے, میں نے بھی خریدا ہے, بیچ رہے ہیں. لیکن وہ بھی تاجر ہیں جو لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہے ہیں. وہ بھی تاجر ہیں جو لوگوں کو زکوٰۃ جنہوں نے رمضان شریف سے پہلے نکالی اور لوگوں تک پیسے پہنچائے, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, افطاری کرا رہے ہیں, سحری کرا رہے ہیں. وہ بھی تاجر ہیں. وہ بھی صحافی ہیں جو درباری قسم کے, جو جناب زرداری صاحب کے بھی چہتے تھے, نواز شریف صاحب کی چہتے تھے, آج عمران خان کی بھی چہتے ہیں. اور وہ بھی اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے نہ اس وقت بھی کلمہ حق کہا, نواز شریف کے دور میں, زرداری کے دور میں, آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کلمہ حق کہیں اور اس کی قیمت بھی ادا کریں. تو یہ معاشرے کے اندر بھی ایک بگاڑ موجود ہے, اور اس معاشرے کے بگاڑ کو جو ٹھیک کرنا ہے وہ علماء نے کرنا ہے. لیکن علماء بھی اگر سب کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیں اور پھر اس کے بعد اتنی جرت بھی نہ ہو ان میں کہ فوراً وہ پیچھے ہٹ جائیں اور معافی تلافی پہ اتر آئیں, تو اس سے بھی معاشرے کے اندر جو ہے فساد بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. لیکن بنیادی ذمہ داری خواہ عوام کو سڑکوں پر آنے سے روکنا ہے, خواہ مہنگائی کو روکنا ہے, خواہ برائی کو روکنا ہے, وہ ذمہ داری حکومت کی ہے, کیونکہ وہ یہ دعوے کر کے آئی ہے. اور جو قانون سازی ہوئی ہے, جو اعلانات ہوئے, ان پر اگر عمل درآمد نہیں کر سکتے تو اس سے مزید حوصلے بلند ہوتے ہیں. جو ذخیرہ اندوز مافیا ہے, گران فروش مافیا جو ہے, اس کی ہمت بڑھتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر نوشین صاحبہ. جی دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت لوگ بالکل واقعی بہت غیر ذمہ واری کا ثبوت دے رہے ہیں, اور وہ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اس وقت ذخیرہ اندوز, مگر حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والے ایک دن میں آپ دیکھیں گے کہ ان کو اسٹرکٹ ایکشن, کیونکہ اب آرڈیننسز بھی پاس ہو چکے ہوئے ہیں, سخت سزائیں دی جائیں گی. یہ کچھ سزائیں دی جائیں گی تو پھر ہی باقی لوگوں کے اوپر اثر ہوگا. تو حکومت ویجیلنٹ ہے, وہ انشاءاللہ آج پہلا دن تھا اور لوگوں نے اس کو مس یوز کیا, آرڈیننس کی خلاف ورزی کی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایکشن ہوگا. جی بہت جی ٹھیک ہے. اور اب یہ مہنگائی پہ بھی اگر آپ کامنٹ کر دیں کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, خاص طور پر ان حالات میں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے, جن کے لیے پرائم منسٹر بہت کنسرنڈ رہتے ہیں, بار بار بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ اپنے روزگار ان کا متاثر ہوا ہے, آمدن متاثر ہوئی ہوئی ہے, اور ان کو جب 3 گنا زیادہ قیمت پہ چیزیں خریدنی پڑیں گی تو یہ بہت بڑا دوہرا عذاب ہے ان کے اوپر جو مسلط کیا گیا ہے. اور وہ مجسٹریٹ کہاں ہیں؟ یہ والا ٹرینڈ جو ہے یہ تو رمضان میں ہم دیکھتے ہیں, مگر اس کو کمپنسیٹ ہو جاتا تھا رمضان بازاروں سے. اس دفعہ چونکہ حکومت نے رمضان بازار جو ہیں وہ نہیں لگائے ہیں سچویشن کی وجہ سے, تو یہ کل تک تو یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1-8 مہینے میں تمام چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں بہت زیادہ نیچے آ گئی تھیں اور نارمل رینج میں آ گئی تھیں, افورڈیبل رینج میں آ گئی تھیں. یہ ایک دن کے اندر یہ جو کچھ بھی ہوا ہے تو اس کے خلاف انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے حکومت پوری طرح سے ویجیلنٹ ہے, رپورٹس پہنچ گئی ہوئی ہیں, اور اس کے خلاف انشاءاللہ کل کے دن میں کریک ڈاؤن ہوگا. چلیں اچھا, اب میں اس سوال پر آ جاتا ہوں. ڈاکٹر مختار صاحب جس پہ آپ بات کر رہے تھے, پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں, پھر ڈاکٹر فلک اس پر کامنٹ کر دیں. آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ روزہ رکھنے سے جو قوت مدافعت ہے وہ بہتر ہوتی ہے, اس میں اضافہ ہوتا ہے. اس پر آپ ذرا تفصیل سے بات کیجیے گا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ
اسلام کا جو بھی عمل ہے کسی کو میں وائرالوجسٹ ہوں لیکن میں نے وائرالوجی کو ہمیشہ پڑھا ہی اسلامک پرسپیکٹو میں ہے. ابھی جب یہ رمضان کے مبارک مہینے کی آمد سے 2 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی تحقیق ایگزسٹ کرتی ہے کہ روزے کے ساتھ انسان کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے. تو اس میں ابھی بھی آج اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں کہ امیونٹی اینڈ 3 days تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر آپ 3 دن روزے رکھ لیں تو آپ کا امیون سسٹم بالکل واپس آ جاتا ہے. تو اس سلسلے میں جو سب سے اہم سٹڈی ہوئی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلم امہ میں یعنی ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا. جو سب سے اہم سٹڈی ہے وہ اٹالین اور امریکن سائنٹسٹ میں 2014 میں بتائی. انہوں نے کہا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں 2 مالیکیول ہوتے ہیں, ایک انسولین گروتھ فیکٹر 1 ہوتا ہے, دوسرا پروٹین کائنیز اے ہوتے ہیں. یہ دونوں جو ہے نا ایسے ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں جو کہ ہمارے امیون سیلز کو دوبارہ نیا بننے سے روکتے ہیں. تو ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور وہ ہمارا سارے کا سارا امیون سسٹم ایسے ہے کہ جیسے آرمی کو نیا اسلحہ مل جائے سائنٹیفک وے میں. تو یہ ہے رمضان کی برکت. اب اس چیز کو یہی نہیں کہ اس کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز نے, ہارورڈ پبلک اسکول نے اس ریسرچ کو انڈورس کیا اور اس کو ریپیٹ کیا اور بتایا کہ یہ جو کہا گیا ہے اس سلسلے میں وہ بالکل صحیح ہے. اور اگر آپ جائیں امریکن نیوٹریشن ایسوسی ایشن تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک یہ چیلنج کی بات کی ہے کہ کیونکہ مسلمان 30 دن روزے رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ایکسٹینسو رینڈمائز, میں یوز کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کچھ جو روزے نہیں رکھتے اور وہ دوسرے جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے امیون سسٹم کو ایکسٹینسولی اسٹڈی کریں. تو دیٹس وٹ آئی تھنک سائنس ٹیل اس کہ اگر آپ صحت مند ہیں, روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے نئے امیون سیل, آپ نئی آرمی بنا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر لوں وہ لوگ جو بیمار ہیں جن کا امیون سسٹم آلریڈی بہت ویک ہے تو انہیں چاہیے کہ دے شوڈ بی کیئرفل. یہ دس از وٹ دا سائنس ٹیلز اس اباؤٹ فاسٹنگ. رائٹ جی. ڈاکٹر فلک آپ کی اس پہ رائے؟ میں بالکل اتفاق کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ انہوں نے جو بتایا کہ جو آپ کا روزہ ہوتا ہے یعنی فاسٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی کے ناٹ امیون سسٹم ایوری سسٹم کو جو ہے وہ رینیو کر دیتی ہے. جس طریقے سے میں نے ایک اسٹڈی کی ہے اس کے اکارڈنگلی جو کینسر سیل ہوتے ہیں باڈی کے وہ بھی روزہ رکھنے سے یعنی 30 ڈے کی فاسٹنگ سے وہ مر جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں یا HbA1c ہوتا ہے وہ بھی آپ کا کنٹرول ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے فوائد ہیں جو روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اس سے مستفید ہوتا ہے. لیکن جنرلی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شوگر پیشنٹس ہیں تو بالکل, لیکن ڈاکٹر صاحبہ جنرلی تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شوگر پیشنٹس ہیں انہیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے, ڈاکٹر کے ایڈوائس لیے بغیر روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ. لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ HbA1c کے پیشنٹس جو ہیں ان کو بھی فائدہ مند ہے فاسٹنگ؟ بالکل بالکل HbA1c کے پیشنٹس کو بھی فائدہ مند ہے, بٹ اٹ ڈپینڈ آن دا پیشنٹ. جو ان کو اگر ادر سمپٹمس بھی ہیں, وہ اگر کڈنی ڈس آرڈرس کے ساتھ بھی ہیں اور اگر وہ کارڈیو ویسکولر ڈس آرڈرس کے ساتھ بھی ہیں, ڈفرینٹ طرح کی بیماریاں ہیں جو پیشنٹ کو جو ہے اس کو اس کے اسپیشلسٹ جو اسپیشلٹی جو ہوتی ہے جس ڈاکٹر کی اس کے اکارڈنگلی وہ اگر گائیڈ کرے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اینڈوکرائنولوجسٹ جو ہے وہ اگر ڈائبٹک پیشنٹ کو اس طرح کی مطلب ڈائٹ کا بتائے کہ یہ آپ کھائیں گے اگر سحری میں افطاری میں, تو میرے خیال سے جو ہے وہ ڈائبٹک جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا روزہ. رائٹ جی. ایک میں چھوٹا سا بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آ کر ڈاکٹر نعمت صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ جو ایک رپورٹ کے ذریعے WHO نے خبردار کیا ہے کہ جولائی تک 2 لاکھ افراد کی 2 لاکھ تعداد ہو سکتی ہے ان لوگوں کی جو کورونا سے متاثر ہوتے ہیں پاکستان میں. اس کو حکومت نے کتنا سیریس لیا ہے؟ کیا حکومت اپنی حکمت عملی اس رپورٹ کی روشنی میں بنا رہی ہے؟ اس کو کتنا امپورٹنٹ سمجھ رہی ہے؟ ایک مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। कल भी हमने एक रिपोर्ट का जिक्र किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें कहा गया था कि अगर मुनासिब इकदाम न किए गए तो पाकिस्तान में जुलाई के वस्त तक मुतासरा मरीज़ों की तादाद 2 लाख हो सकती है। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा, इसको पाकिस्तान हुकूमत ने कितना सीरियस लिया इस रिपोर्ट को, और जो भी हिकमत में इख्तियार की जा रही है वो इसको मद्देनज़र रखते हुए इख्तियार की जा रही है? और दूसरा मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा कि मुनासिब इक़दाम से क्या मुराद है, और ये पाकिस्तान हुकूमत क्या करेगी तो ये 2 लाख की तादाद को पहुँचने से रोका जा सकता है, और क्या नहीं करेगी तो ये तादाद 2 लाख हो सकती है? इसको आइडेंटिफाई किया क्या हमने? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ तक WHO की रिपोर्ट्स का ताल्लुक है तो पाकिस्तान इसको डे 1 से WHO की रिकमेंडेशंस को, रिपोर्ट्स को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जो भी हिकमत अमली बनाई जाती रही हैं और जो भी SOPs वगैरह, जिस तरह ये लो रिस्क इंडस्ट्रीज को खोलने का और दूसरे जो हमारी मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो भी SOPs जिनको फॉलो किया जा रहा है वो WHO की रिकमेंडेशन और उनके ताउन से ही वो तमाम चीज़ें बनाई जा रही हैं। इसलिए WHO की रिपोर्ट को बहुत सीरियसली हुकूमत लेती है, और जाहिर है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल का हेल्थ का अदारा है, उसका पूरी दुनिया के ऊपर उसकी नज़र है, और किस तरह ये कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहा है और क्या इसका पैटर्न है उसके ऊपर उनकी बहुत क्लोज और एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। तो बिल्कुल हुकूमत इसकी रिकमेंडेशंस को मद्देनज़र रख के ये जो 9 मई तक जो लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है वो ज़ाहिर है इसी की रोशनी में किया गया है कि हमें अभी मज़ीद इस लॉकडाउन को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। मगर उसके साथ साथ जो आप बात करें कि कौन से इक़दामात जो हैं वो किए जा रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये 9 मई के बाद भी ये लॉकडाउन जो है इसमें मज़ीद एक्सटेंशन भी हो सकती है, हालात को मद्देनज़र रखते हुए भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया था कि 15 से 25 मई के दौरान ये एक वर्स्ट डेट्स हो सकती हैं, इस दौरान में कोरोना बहुत तेज़ी से फैल सकता है, ये ख़तरनाक दिन हो सकते हैं, ये किस बुनियाद पर इन तारीखों का तयन किया गया 15 से 25 मई का? देखिए जी, ये जो वायरस है इसका अब तो हम सब जान गए हैं कि इसकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसका मतलब ये है कि ये डबल नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होता है। यानी कि अगर 4 लोग हैं तो वो 4 को इन्फेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 लोगों को करेंगे, और उसके बाद 16 जो है वो 32 को नहीं करेंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाय 16 जो फिगर आएगा उसको करेंगे। तो ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जो कि बहुत तेज़ी के साथ स्प्रेड करता है, और बिल्कुल करीब आने से ये ह्यूमन ट्रांसमिशन भी जो है वो बहुत आसानी के साथ ये हो जाती है। तो इसकी स्प्रेड को देखते हुए ये वाले सारे फिगर्स जो हैं वो डिटरमिन किए गए हैं, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर लोग जो हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे, क्योंकि देखें हुकूमत ने तो लॉकडाउन का ऐलान करना है, मगर हम ये देखते हैं कि उस ऐलान के बावजूद जो है वो लोग इसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो रहे थे, पहले भी नहीं हो रहे थे। और अब ये स्मार्ट लॉकडाउन जिसका है, इसमें यह है कि जिन एरियाज के अंदर ये वायरस आइडेंटिफाई होता है, वो अभी तक की भी यही प्रैक्टिस थी कि जिन यूसीस में या जिन महल्लों में होता है उनको तो टोटल लॉकडाउन कर दिया जाता है, उनको कट ऑफ कर दिया जाता है। जिस तरह शुरू में एक इस्लामाबाद में 12 को में कुछ पेशेंट्स मिले थे, तो 12 को की पूरी यूनियन काउंसिल को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया था, और वहाँ ना किसी को अंदर जाने की इजाज़त थी ना बाहर आने की, और उससे हमने देखा कि उस यूनियन काउंसिल में वो फिर मजीद नहीं फैला था। इसी तरह ये बाकी इलाकों में भी फॉलो किया जा रहा है, आज भी यही हो रहा है कि जहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उस इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, और वहाँ के महल्लेदारों को ना बाहर आने की इजाज़त होती है और ना अंदर जाने की, और वहाँ से किसी को बाहर की, और वहाँ पर लोकली ही उनको जो है उनकी ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह से उनको परचेज करनी पड़ती है। तो इसके अंदर ये तो फॉलो हो रहा है कि जहाँ पर भी कोई केस आइडेंटिफाई होता है फौरी तौर पे उस इलाके को सील ऑफ कर दिया जाता है, और जब वहाँ पर वो क्लियरेंस आती है, वहाँ से क्लियर रिपोर्ट्स आती है, तो फिर उस इलाके को खोला जाता है। राइट जी, बिल्कुल ठीक है। अब मगर इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं शाद आरिफ साहब कि डॉक्टर्स और ताजर आमने सामने खड़े हो गए हैं। ताजर डॉक्टरों से इनफैक्ट ताजर तो हुकूमत से कह रहे हैं कि हमें इजाज़त दी जाए कारोबार करने की, लेकिन डॉक्टर्स ताजरों से कह रहे हैं कि खुदा के लिए आप जो है अगर दुकानें खोलते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं, तो इससे आप पूरी सोसाइटी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आप अपना ये मुतालबा इस मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएँ। आप क्या समझते हैं कि ताजरों का मुतालबा दुरुस्त है, डॉक्टर्स उनसे सही अपील कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बात यह है कि जो डॉक्टर्स का मामला है वो भी अपनी कम्युनिटी को देख रहे हैं और ताजर भी अपनी कम्युनिटी को देख रहे हैं। डॉक्टर भी ये नहीं देख रहे हैं कि ताजरों की मुश्किलात क्या हैं। एक तो है बड़ा ताजर जिसने बहुत कुछ कमा लिया है, वो बैठा हुआ है, हालांकि उसके भी मसाइल हैं कि अगर उसके फैक्ट्री में, उसके इदारे में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें, उनकी देखभाल है, बाकी सारे मामलात हैं, टैक्स के मामलात हैं, सब कुछ है। लेकिन वो दोनों तबके
اپنے آپ کو یا اپنے طبقے کو دیکھنے کی بجائے، اپنے گروہ کو دیکھنے کی بجائے اوورآل دیکھیں کہ قومی سطح پر کیا سوچ بننی چاہیے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ حکومت کا جو فرض بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ SOP جو اس نے طے کیے ہیں تاجروں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، معاشرے کے عام لوگوں کے لیے، دفاتر کے لیے، ان پر سختی سے عمل کرائے۔ پھر نہ دکانیں کھولنے میں کوئی قباحت ہے کہ اگر کوئی بڑا ادارہ یا بڑا جو سپر سٹور بھی کھول دیا جاتا ہے اور اس میں پابندی کی جاتی ہے، مکمل طور پر کرائی جاتی ہے، وہ ذمہ داری یونین بھی لے لے، تاجروں کے جو ادارے ہیں وہ بھی لے لیں، وہ حکومت اس علاقے کی پولیس ہے، حکومت کے ادارے ہیں وہ بھی لے لیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحبان کو اگر تمام سہولتیں دے دی جائیں جو ان کو ریکوائرڈ ہیں، اور اس کے بعد پھر جو مریض آتے ہیں ان سے وہ SOP پر عمل کرایا جائے کہ وہ اگر آئیں وہ قطار لگائیں، قطار میں بیٹھیں، اپنی باری پہ جا کے چیک اپ کرائیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ خرابی جو پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی، ہر آدمی مطالبہ کر رہا ہے، ہر آدمی حق چاہ رہا ہے، عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، فرض جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہاں پر شاہ صاحب جہاں پر وہ ٹیسٹ کا اپنا سیمپل دینے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی لائنوں میں لائن لگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر یہ معاشرے کے اندر، یعنی حکومت کا کام جو ہے وہ تبلیغ کرنا نہیں ہے، حکومت کا کام تلقین کرنا نہیں ہے، حکومت کا کام سختی سے عمل درآمد، SOPs پر عمل ہوتا جائے، سارے کاروبار بھی کھول دیں تو پھر بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیز، جب ہم کامن سمپٹمز کی بات کرتے ہیں کورونا وائرس کے پیشنٹس کی کیا ہو سکتی ہیں، تو اس میں سے ایک ہے کہ آپ کا سانس پھولنا یا سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا۔ تو ڈاکٹر فلک صاحبہ، کچھ دن پہلے میرے ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک سیلف ٹیسٹ بتایا، میں ذرا آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ وہ جو UK کا چینل ہے اس میں تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی لوگ اس کو دیکھ لیں۔ وہ چھوٹا سا کلپ ہے، اس پر آپ اپنا کامنٹ بھی کر دیجیے گا، ذرا دکھائیے کہ ایک چھوٹی سی پریکٹس کیا ہے جیسے آپ خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا سانس درست ہے یا نہیں۔ لمبا سانس لیں اور گنتی کریں 30 تک اپنی زبان میں، اگر پنجابی ہے یا اردو ہے۔ اگر آپ 30 تک گنتی کر لیتے ہیں سانس اکھڑے بغیر تو آپ کا آکسیجن لیول ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو کر کے بھی دکھا دوں۔ جی، کر کے دکھا دیجیے ڈاکٹر صاحب۔ چلے دیکھیں جی، یہ میں نے سانس لیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30۔ اوکے، میرا سانس نہیں اکھڑا تو میری آکسیجن لیول ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فلک، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی، ایکچولی دا تھنگ از دیٹ کہ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سمٹمس میں، تو میرے خیال سے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں دوں گی۔ اگر انیشلی سمٹمس کی بات کریں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیشنٹ کو اسپائک ہے فیور کی یا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ نزلہ زکام، اور یہ تو سیکنڈری ہے، پر فیور کی جو اسپائک ہوتی ہے موسٹلی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ موسٹلی میرے بھی ارد گرد جتنے لوگوں کا کرونا پازیٹیو آیا ہے وہ اسپائک ان میں فیور کی پائی گئی ہے۔ بے شک وہ لو اسپائک پائی گئی ہے، یعنی 99 to 100، یا تو پھر ہائی گریڈ فیور بھی پایا گیا، 102 103 بھی پایا گیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ سانس کی دشواری، جو آکسیجن لیول کی ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے وہ اس طرح میجر کی جاتی ہے کہ ہم آکسیجن سیچوریشن کا پراپ لگاتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کی جو آکسیجن سیچوریشن کتنی ہے۔ دوسرا ایک ٹیسٹ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیریل بلڈ سیمپل ٹیسٹ، ABGs جس کو ہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بتائیے وہ میڈیکل ٹیسٹ بالکل اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آکسیجن لیول کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، وہ تو بالکل صحیح ہے، میڈیکل ٹیسٹ ہو رہے ہیں جی، اوتھینٹک ٹیسٹ ہیں یہ۔ لیکن میں ڈاکٹر مختار صاحب ایک جاتے جاتے ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ چائنا نے جو ویکسین تیار کیا اس کا جانوروں پہ جو ہے وہ اس کو ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے اور وہ کامیاب رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ایک ایکسپیریمنٹ جانوروں پہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے کتنے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ انسانوں پر بھی کامیاب ہو جائے گا؟ اس کو کتنی کامیابی سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، دنیا میں کرونا کے لیے سب سے زیادہ ایفیکٹو ایفرٹس ہو رہی ہیں ویکسین بنانے کے لیے۔ 10 پلیٹ فارم یوز کیے جا رہے ہیں، اور امریکہ کے بعد چائنا از نمبر 2 ایز فار ایز دی نمبر آف کلینکل ٹرائلز آر کنسرنڈ۔ یہ جو اینیمل سٹڈیز ہوتی ہیں ان کو ہم پری کلینکل سٹڈیز کہتے ہیں، اور انہی کی بیس پر ہم ہیومنز میں جاتے ہیں۔ اب وٹ آئی ہرڈ اباؤٹ دس ون کہ چائنا نے یہ اینیملز پر اپنے ٹرائل مکمل کر لیے ہیں، دے آر انٹرنگ فیز 1 ایز ویل ایز کچھ ایسی بھی سٹڈیز گورنمنٹ اپنا FDA سے الاؤ ہو رہی ہیں کہ وہ فیز 1 اور فیز 2 اکٹھے کر سکتے ہیں۔
اور ایک چیز میں اور آپ کو کلیئر کر دوں ادھر کہ ویکسین کے جب کلینکل ٹرائل ہوتے ہیں تو اس میں فیز 1, 2 اور 3 میں ویکسین ہی دی جا رہی ہوتی ہے کمپیئر ٹو ادر، جبکہ ایک جو بالکل صحیح ہے، نارملی تو اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس کی پیس کو تیز کر کے، اس کے پروسیس کو تیز کر کے مارکیٹ میں آ سکتی ہے اگر یہ کامیاب ہوتی ہے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔